الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان کی تعبیر سچی ثابت ہوئی۔ ایک قیدی جو باورچی تھا اس کو سولی ہو گئی، وہ پھانسی چڑھا دیا گیا، اور دوسرا قیدی جو ساقی تھا اس کو رہائی مل گئی اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جب تو بادشاہ کے دربار میں جانا تو اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے ہاں میرا تذکرہ بھی کرنا۔ تو یہ قیدی جب چلا گیا بادشاہ کے دربار میں اور شاہی محل کی مصروفیات میں گمسم ہو گیا، مصروف ہو گیا، تو اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد ہی نہیں رہی۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بلا ہی دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے اپنے بادشاہ کے سامنے۔ 7 سال گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو بادشاہ سلامت تھے، بڑا جو بادشاہ تھا، اس کو خواب آئی۔ خواب یہ آئی کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، لاغر کمزور گائے ہیں۔ جو دبلی پتلی لاغر کمزور 7 گائے ہیں وہ ان موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں، اور دیکھا کہ 7 خوشے خشک ہیں، گندم کے خوشے، جیسے خوشہ کہتے ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں نا اوپر، اس کو خوشہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو گندم کے 7 خوشے خشک ہیں اور 7 خوشے وہ تر ہیں، فریش ہیں، سرسبز و شاداب ہیں۔ تو جو خشک 7 خوشے ہیں گندم کے، وہ بھی ان 7 تر سرسبز و شاداب خوشوں کے اوپر چڑھ کے ان کو بھی انہوں نے خشک کر دیا۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھی۔
بادشاہ نے جب خواب دیکھی تو بادشاہ نے جو اس کے درباری تھے، اس کے وزیر تھے، اس کے مشیر تھے، وہ ان کو کہنے لگا یا ایھا الملأ افتونی فی الرؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے وزیروں، مشیروں، درباریوں، تم میری خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، ان درباریوں نے پہلے ایسے کبھی خواب سنی نہیں تھی کسی کی، نہ کبھی دیکھی تھی، نہ کبھی سنی تھی۔ تو انہوں نے دو جواب دیے بادشاہ کو۔ ایک بادشاہ کا دل رکھنے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے ایک جواب دیا، اور دوسرا جو اصلی جواب تھا وہ دیا۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، قالوا اضغاث احلام، بادشاہ کو کہا یہ ایسے ہی بس پریشان کن خیالات ہیں، ایک خیال آپ کو آیا ہے، کوئی خواب شاب کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی آپ کو ایک پریشان قسم کا خیال آیا ہے۔ یہ انہوں نے بادشاہ کا دل رکھنے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے جواب دیا پہلا، کہ تاکہ بادشاہ پریشان نہ ہو۔ اور دوسرا اصل جواب یہ دیا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں ہے، ہم تو حکومت چلانے کے کام کے امور کے ماہر ہیں، آپ کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، حکومت چلانے میں ماہر ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب یہ باتیں چل رہی تھیں، دربار میں گفتگو چل رہی تھی، ڈسکس ہو رہی تھی اس کے اوپر، خوابوں کی تعبیر کے اوپر، تو اسی دربار میں وہ قیدی جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، جو بادشاہ کا ساقی تھا، وہ بھی موجود تھا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اچانک اس کو یاد آیا کہ اوہو، وہ جیل میں جس بندے نے، یوسف جس کا نام ہے، جس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی اور ہو بہو وہ خواب کی تعبیر سچی بھی ہوئی تھی، تو وہ بڑے ماہر ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ تو فوراً جب اس کو یاد آیا تو اس نے بادشاہ سے اور بادشاہ کے جو وزیر مشیر تھے ان سے اس نے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کیا کہا، کہنے لگا وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور وہ شخص جس کو نجات ملی تھی، قید سے رہائی ملی تھی، اس کو ایک لمبے عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی، لمبے عرصے کے بعد، 7 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد، 7 سال کے بعد یہ یاد آیا، تو اس نے کہا کہ انا انبئکم بتاویلہ، اے بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے خواب کی تعبیر میں آپ کو خبر دیتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں، لیکن آپ مہربانی فرمائیں فارسلون، آپ مجھے جیل بھیج دیں، آپ مجھے جیل بھیج، ہاں جیل بھیجیں، جیل بھیجنے کی اجازت دیں، مجھے جیل جانے کی اجازت دیں۔ فارسلون یہاں جمع کا صیغہ ہے، تو یاد ہو کہ اسے تعظیم ادب کے طور پر بادشاہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، مراد صرف بادشاہ ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے اجازت نامہ دیں، میں جیل جاؤں۔ وہاں پر ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتانے کا بہت ماہر ہے، تو یا اس نے بادشاہ کے ساتھ ساتھ جو اس کے وزیر مشیر تھے ان سے بھی مطلب یہ اجازت نامہ حاصل کرنا چاہا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جب اس نے اجازت مانگی تو اجازت اس کو مل گئی، اور اجازت نامہ جب ملا تو وہ چلا گیا جیل میں جب پہنچا تو دیکھا یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، تو جا کر کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سراپا اے سچ، اے صدق مجسم، اے ہمیشہ سچ بولنے والے، یا اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، کہا کہ اے یوسف اس خواب کی تعبیر تو ذرا بتاؤ، ہمارے بادشاہ کو خواب آ گئی ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، تو آپ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب یہ آئی ہے بادشاہ سلامت کو کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی کمزور گائے ہیں، دبلی پتلی کمزور گائے ان 7 موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشیں ہیں، سر سبز و شاداب ہیں،
اور 7 خوشیں ہیں وہ خشک ہیں، اور جو خشک ہیں سوکھے ہوئے ہیں وہ سرسبز کے اوپر چڑھ کے ان کو بھی انہوں نے خشک کر دیا ہے۔ یہ بادشاہ سلامت کو خواب آئی ہے، آپ اس کی تعبیر تو بتاؤ۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا لعلی ارجع الی الناس، مجھے امید ہے کہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹوں گا اس خواب کی تعبیر لے کر۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے مراد یا تو بادشاہ اور اس کے درباری سارے ہیں، یا صرف بادشاہ اور ادب کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں۔ کیا جان لیں؟ اس کے 2 مطلب ہیں، شاید وہ خواب کی تعبیر جان لیں، اور شاید اے یوسف آپ کے مرتبے اور مقام کو جان لیں سبحان اللہ۔ کہ اتنا عظیم الشان شخص اور اتنا خوابوں کی تعبیر کا علم کا ماہر سچا شخص بے گناہ قید میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے، شاید وہ آپ کے مرتبے اور مقام کو پہچان لیں اور آپ کو جیل سے رہا کر دیں۔ تو یہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو پھر خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کیا بتائی وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں 7 گائے ہیں موٹی تازی، یاکلہن 7 عجاف، کہ ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائے، و7 سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 خوشیں ہیں سرسبز و شاداب، و یابسات، اور کچھ اور 7 خوشیں ہیں وہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو وزیرو مشیرو، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ قالوا، ان وزیروں مشیروں درباریوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن قسم کے خیالات ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم تو خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، ان دونوں میں سے جس کو نجات ملی تھی قید سے، وادکر بعد امہ، اور اس کو ایک لمبے عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی، کہنے لگا کہ انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر، فارسلون، تم مجھے بھیج دو، تم مجھے بھیج دو۔ کدھر بھیج دو؟ اجازت دو جیل جانے کی۔ یوسف ایھا الصدیق، پہنچ گیا اجازت لے کر، درمیان میں پھر یہ ذکر نہیں کیا قرآن پاک اجازت ملی پھر گیا، تو اس لیے کہ قرآن پاک میں جو ذکر ہوتا ہے وہ ضروری باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سراپا اے سچ، اے مجسمے سچ، اور اے ہمیشہ وہ شخص جس کی ہر بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ افتنا فی 7 بقرات سمان، آپ ہمیں بتائیں 7 گایوں کے بارے میں جو موٹی تازی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائے، و7 سنبلات خضر، اور 7 خوشوں کے بارے میں بتائیں جو سرسبز و شاداب ہیں، واخر یابسات، اور 7 خوشیں خشک ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، شاید کہ میں لوگوں کے پاس واپس لوٹوں، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ جان لیں خوابوں کی تعبیر، یا وہ جان لیں آپ کے مرتبے اور مقام کو، اور آپ کو جیل سے رہا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جیل سے محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی بے گناہ مسلمان ایمان والے جہاں کہیں قید ہیں بے گناہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی نصیب فرمائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو رہائی نصیب فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہمارا درس قرآن قبول فرما، مرد دم تک اس پر استقامت نصیب فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے والدین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے